السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق اللہ العظیم۔ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 سے ابتدا کریں گے۔ وَإِذْ اور جب جعلنا ہم نے بنایا البیتا خانہ کعبہ مثابتاً اجتماع کی جگہ، جمع ہونے کی جگہ، للناسی لوگوں کے لیے، وامنا اور امن کی جگہ، واتخذوا اور تم بناؤ، من سے مقام ابراہیم مقام ابراہیم، مصلی نماز کی جگہ، وعہدنا اور ہم نے حکم دیا، الی کو اس کا ایک معنی طرف بھی ہوتا ہے، ابراہیم و اسماعیل ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، ان طہرا کہ پاک رکھیں، بیتیا میرا گھر، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، بیتیا سے مراد خانہ کعبہ، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والے، والرکع اور رکوع کرنے والے، السجود سجدہ کرنے والے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا جس کی طرف وہ لوٹ لوٹ کر جائیں اور جو سراپے امن ہو۔ گزشتہ کلپ میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ یہود و نصارہ اور مشرکین تینوں گروہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ تمہارا دعویٰ جو بھی ہو، لیکن تمہاری غلط رسومات یا تمہارے غلط اعتقادات، غلط تمہاری سوچ، اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا کوئی تعلق نہیں۔ اسی ضمن میں یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ جو وہ جاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی یہ حرمت رکھی ہے، یہ احترام رکھا ہے کہ نہ صرف مسجد حرام میں بلکہ اس کے ارد گرد کے وسیع علاقے میں نہ کسی انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے، نہ شدید قسم کی دفاعی ضرورت کے بغیر جنگ کرنا جائز ہے۔ اس علاقے کو حرم کہا جاتا ہے۔ وہاں نہ کسی جانور کا شکار حلال ہے، نہ کوئی خودرو پودا اکھاڑنے کی اجازت ہے، نہ کسی جانور کو قید رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں، حیوانات اور نباتات کے لیے بھی امن کی جگہ ہے، یعنی سب کو امن حاصل ہے۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ مقام ابراہیم اس پتھر کا نام ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف تعمیر کیا تھا۔ یہ پتھر آج بھی موجود ہے اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہر وہ شخص جو بیت اللہ شریف کا طواف کرے، 7 چکر لگانے کے بعد اس پتھر کے سامنے کھڑا ہو کر بیت اللہ کا منہ کر کے بیت اللہ کا رخ کرے اور 2 رکعتیں پڑھے۔ ان رکعتوں کا اسی جگہ پر پڑھنا افضل ہے۔ وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ تاکید کی، یہ حکم دیا کہ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو۔ پاک کس سے کرنا ہے؟ ظاہری اور باطنی نجاستوں سے، اور باطنی نجاست سے مراد شرک ہے، جیسا کہ مشرکین نے وہاں پر بت رکھے ہوئے تھے۔ کن کے لیے پاک کرنا ہے؟ للطائفین جو یہاں طواف کریں، والعاکفین اور اعتکاف میں بیٹھیں، والرکع اور رکوع کریں، السجود اور سجدہ کریں، سجدے بجا لائیں، ان کے لیے یہ گھر جو ہے اس کو پاک صاف کریں۔
یہاں پر کسی قسم کی ظاہری اور باطنی نجاست نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے بیت اللہ شریف کی حرمت بھی ظاہر ہو رہی ہے، اور دیگر مساجد اللہ کے گھر ہیں، ان کا بھی احترام ضروری قرار دیا گیا ہے، ان کی بھی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا، اس کی ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے۔ آج کل یہ رجحان انتہائی کم اور ناپید ہوتا جا رہا ہے کہ مسلمان شوق سے اپنی مساجد کی خدمت کریں، ان کو صاف کریں، اور ان کے اندر روشنی کا انتظام کریں لوگوں کی سہولت کے لیے۔ زیادہ تر خدام رکھے جاتے ہیں، اور خدام کی بھی کم تنخواہ، اور بعض اوقات اس کے معاملات کو کسی انسان پر قیاس ہی نہیں کیا جاتا، اس کی ضروریات کو سمجھا نہیں جاتا۔ لہذا ہمیں اگر خدام رکھنے کی ضرورت ہو تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، لہذا ان کی دیکھ بھال، ان کی صفائی ستھرائی یہ ہر مسلمان کو اپنے جذبے کے ساتھ، دینی جذبے کے ساتھ کرنی چاہیے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، آیت نمبر 126 ہے، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی میرے رب، اجعل بنا ھذا بلدن اس شہر کو، آمنا امن والا، ورزق اور روزی دے، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں کی، من آمن جو ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر۔ قال فرمایا، ومن کفر اور جس نے کفر کیا، فامتعہ میں اس کو نفع دوں گا، قلیلاً تھوڑا سا، ثم پھر اضطرہ اس کو مجبور کر دوں گا، الی طرف عذاب النار دوزخ کا عذاب۔ وبئس المصیر، وبئس اور وہ بری جگہ ہے، المصیر لوٹنے کی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اور وہ وقت یاد کرو، جیسے پہلے ذکر کیا گیا کہ اذ کے ساتھ جو پچھلی باتیں بتائی جا رہی ہیں، تو وہاں خود بخود یہ مراد ہوتی ہے کہ وہ وقت یاد کرو۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار، اس شہر کو ایک پرامن شہر بنا دیجئے، یعنی مکہ مکرمہ، وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اور اس کے باشندوں میں سے، اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں، انہیں قسم قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرمائیے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق کا معاملہ جدا ہی ہے، فرمایا کہ جس نے کفر کیا رزق تو اس کو بھی دوں گا، یعنی رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ قرآن کریم میں اور جگہ پہ آتا ہے، 12ویں پارے کے شروع میں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جو بھی زمین کے اوپر چلنے پھرنے والی چیز ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، مانتا ہے کہ نہیں مانتا، کافر ہے یا مومن ہے، رزق اس کو ملے گا، اور یہی معمول دنیا میں نظر بھی آ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر اور آخرت پر ایمان لانے والے باشندوں کی تخصیص فرما کر دعا فرمائی کہ ان کو رزق عطا فرمائیے، مگر اس دعا سے یہ بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے یہ لوگ مستحق زیادہ ہیں، باقی اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ وہ سب کو روزی دے رہے ہیں، تو جو لوگ ایمان والے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، ان کو اس دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ رزق کی کمی نہیں دیتے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے قسم قسم کی روزی عطا فرمائی۔ تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ کسی بھی شہر کے باشندوں کو حکومت کی طرف سے دو چیزوں کا مہیا کرنا ضروری ہوتا ہے، ایک امن اور دوسرا روزی کے اسباب۔ اب یہ بات بھی یہاں سے معلوم ہو گئی ہے کہ کسی بھی ملک کے لیے، کسی بھی شہر کے لیے دو باتیں بنیادی ہوتی ہیں۔ کون کون سی باتیں؟ ایک، اس کو امن و امان نصیب ہو، اس کے باشندوں کو جان محفوظ ہو، ان کی مال محفوظ ہو، ان کا عزت محفوظ ہو ان کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے کھانے پینے کی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہوں۔ اس کو
معاشی لائن آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی معاشی لائن درست ہو۔ تو اس سے یہ بات بھی واضح ہوگی کہ جیسے جہاں جہاں بھی حکومتیں ہیں یا ملک ہیں، ان کے سربراہان کو سب سے پہلے اس بات کی کوشش کر کے اس کو یقینی بنانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ لوگوں کو مکمل طور پر امن و امان حاصل ہو، پرسکون زندگی ہو، اور کھانے پینے کی ضروریات کی جو چیزیں ہیں وہ ان کو وافر حاصل ہوں۔ عام طور پر مختلف ملکوں کے اندر، یا اگر ذیلی طور پر دیکھا جائے تو مختلف اداروں کے اندر، اداروں سے مراد یہ ہے کہ جہاں جہاں جیسے مقامی سطح کے ادارے، تعلیمی ادارے، دیگر ادارے، کئی قسم کے ادارے ہوتے ہیں جہاں ملازمین کام کرتے ہیں، ان کے سربراہان جو ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہاں پرسکون ماحول ہو اور جو ان کی ضروریات منسلک ہیں وہ ان کو مناسب طریقے سے ملتی رہیں۔ لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ امن و امان بھی مفقود ہو جاتا ہے، اور جو کھانے پینے کی ضروریات ہیں وہ بھی اتنی حد درجہ مہنگائی تک پہنچ جاتی ہیں کہ عام آدمی کی دسترس میں نہیں ہوتی۔ تو اس میں بہت سی تدابیر ہو سکتی ہوتی ہیں کہ جو بالکل روزانہ کے معمول کی چیزیں جو انسانوں کے ساتھ منسلک ہیں کھانے پینے کی، وہ تو ٹیکسز وغیرہ اور ان چیزوں سے پاک ہوں، یا اتنے کم درجے کے ٹیکسز ہوں کہ لوگ جو ہے وہ ان کو آسانی سے برداشت کر سکیں۔ ہاں اگر زیادہ حکومتیں یا ادارے چلانے کے اخراجات کی ضرورت ہو تو جو زائدہ ضرورت چیزیں لوگ استعمال کرتے ہیں، جن کے پاس روزی وافر ہوتی ہے، ان سے زیادہ وصول کر کے ضروریات پوری کی جا سکتی ہیں۔ تو اس طرح کی صورتیں اختیار کرنا ضروری ہے کہ دو باتیں ہوں کہ امن بھی ملے اور روزی بھی وافر ملے۔ قال ومن کفر فامتعه قلیلا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو کفر اختیار کرے گا اس کو بھی کچھ عرصے کے لیے لطف اٹھانے کا موقع دوں گا۔ یعنی وہ جو دعا فرمائی اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایمان والوں کے ساتھ شرط لگا کے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کافر ہیں دنیا میں تو ہم ان کو بھی رزق دیں گے، البتہ آخر میں ظاہر ان کا معاملہ الگ ہوگا، کیونکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں قلیل ہے، لہٰذا اس قلیل سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں ان کو روزی، اولاد وغیرہ یہ چیزیں عطا ہوتی رہیں گی۔ ثم اضطره الى عذاب النار، مگر پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچ لے جاؤں گا۔ یعنی جو کفر کرے گا دنیا میں تو اس کو کھانے پینے کی ضروریات مہیا ہوں گی، لیکن بالآخر ان کو عذاب کی طرف جانا ہوگا۔ وبئس المصیر، اور وہ برا ٹھکانہ ہے، یعنی جہنم میں ان کو جانا ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ایمان کی دولت نصیب فرمائے، اور اعمال والی زندگی نصیب فرمائے۔